الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم ایک مرد مسلمان کی کوالٹیز دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوتی ہیں، اور اس میں بھی ایک نوجوان کی کوالٹیز دیکھ رہے ہیں۔ اس کو شاہین جیسا بننا ہے، شاہین والی عادات پیدا کرنی ہے، اس کا اپنی ذات کے ساتھ، اپنی ہسٹری کے ساتھ، اپنے پاسٹ کے ساتھ، ماضی کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے، کون سا تعلق ہے جو سب سے زیادہ بلند ہے، کس تعلق کے اندر کوئی دراڑ نہیں آ سکتی، کون سے تعلق ایسے ہیں جن کو فورگو کیا جا سکتا ہے، چھوڑا جا سکتا ہے اگر وہ اس ایک تعلق کے درمیان آئے۔ اب جب آپ وہ بیسک کوالٹیز ہم وہ پیدا کر لیتے ہیں اور اس رستے پہ نکل پڑتے ہیں جو بنیادی پیغام دیا جا رہا ہے ایک نوجوان کو اپنی خودی پہچاننے کا، شاہین بننے کا، تو یہ تب وہ موقع آتا ہے کہ وہ حقیقی معنوں میں مسلمان بنتا ہے۔ اس سے پہلے تک بس ہماری ایک سیمی پریکٹسنگ لائف چلتی رہتی ہے، لیکن اس لائف کا مسلمان ہونے کا ہم حق ادا نہیں کر رہے ہوتے۔ وہ حق ادا ہونا تب شروع ہوتا ہے جب ہم اپنے اندر یہ مسلمانوں والی عادتیں پیدا کرنا شروع کرتے ہیں۔ اب جب وہ اس رستے پر ہم نکل پڑے ہیں اور اس رستے پر جانا شروع کر چکے ہیں، تو کیا چیزیں ہیں جو آپ دو لوگوں کو دیکھیں اور دو لوگوں کو دیکھ کے کہیں کہ یار یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان نہیں ہے؟ کیا ایسی اس کے اندر کوالٹی یا طاقت یا اس کی کیریکٹر کے اندر ایسی کیا چیز ہے جس کو دیکھ کے وہ مسلمان ایک ممتاز حیثیت میں نظر آتا ہے؟ تو اس کو آج ہم دیکھتے ہیں ضرب کلیم کی ایک چھوٹی سی نظم مرد مسلمان، اور یہ بہت ہی فیمس بھی ہوئی، اس کو گایا بھی گیا اور اس کے علیحدہ علیحدہ کچھ شعر مشہور ہوئے۔ البتہ اس کو پہلے میں پڑھ لیتا ہوں، اگین چھوٹی سی ایک نظم ہے، اور یہ ہماری اس سیشن کی یعنی رمضان سیشن کی لاسٹ 2 نظموں میں سے ایک ہے۔ اس کے بعد ایک ہی اور ہماری انشاءاللہ کل کی رہ جائے گی۔ اب مرد مسلمان کے نام سے یہ نظم ہے، اس کو اب ہم پڑھ لیتے ہیں اور پھر اس کے مطلب کو دیکھ لیتے ہیں۔ ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت، قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان، ہمسایہ جبریل امین بندہ خاکی، ہے اس کا نشیمن نہ بخارا نہ بدخشاں، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن، قدرت کے مقاصد کا عیار اس کے ارادے، دنیا میں بھی میزان قیامت میں بھی میزان، جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان، فطرت کا سرود ازلی اس کے شب و روز، آہنگ میں یکتا صفت سورہ رحمان، بنتے ہیں میری کارگہ فکر میں انجم، لے اپنے مقدر کے ستارے کو تو پہچان۔ یہ ہے یہ نظم۔ ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، ایوری مومنٹ، لہجہ مومنٹ، ایک مسلمان جو ہے وہیں سے جہاں ہم نے سبق چھوڑا تھا وہیں سے واپس مل گیا کہ وہ اپنی زندگی میں ایک جگہ پہ جو ہے وہ اسٹیٹک نہیں ہو جاتا، وہیں رک نہیں جاتا، وہ ہمیشہ آگے بڑھنے والی ایک قوت کا نام ہے۔ ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، اور صرف یہ نہیں ہے کہ ایک مومنٹ سے جب وہ دوسرے مومنٹ میں جا رہا ہے، یہ فرسٹ ایئرز والے غور سے میری ساری بات سنیں کہ ایک مومنٹ سے دوسرے مومنٹ میں وہ جا رہا ہے تو اس میں وہ بس کسی بھی طرح کا مومنٹ ہے، چلو اب آج اچھا گزار لیا کل اور برا گزار لیا،
کل تھوڑا سا برا گزار لیتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، ہم نے ایک دن تو اچھا گزار لیا، ایسے نہیں ہے. نئی شان نئی آن، آن کا مطلب بھی شان ہی ہے، لیکن ادھر یوز ہوا ہے تکرار کے لیے کہ ایوری مومنٹ از اے نیو ہائی، نیو ہائٹ، نیو بلندی، آگے سے آگے اوپر کا سفر. یہ ہے مومن کی پہلی پہچان. پہلی پہچان کیا ہے؟ ایوری مومنٹ کے اندر وہ بہتر سے بہتر ہوتا جا رہا ہے. یہ ہے پہلی چیز. اگلی چیز دیکھیے ذرا کیسی خوبصورت ہے. گفتار میں، بولنے میں، کردار میں، اپنے کیریکٹر میں، اپنی عادتوں میں اور اپنی اسپیچ میں، دوسروں سے تعلق کے اندر، اپنی پرسنل ہیبٹس کے اندر وہ شخص کیا ہے؟ اللہ کی برہان. یہاں ہمارے پاس کوئی برہان بچہ تو نہیں ہے؟ کسی کا نام برہان تو نہیں ہے؟ ویسے نہیں ہے. برہان کا کوئی معنی بتا سکتا ہے؟ برہان کہتے ہیں چمکنے والا آرگیومنٹ یا چمکنے والی ایک دلیل. ویری برائٹ آرگیومنٹ. کوئی چیز روشن چمکتی ہوئی یوں سورج کی طرح نظر آ جائے. یعنی ایک مسلمان، اب تو دوبارہ یہ والا مصرع دیکھیے، ایک مسلمان کیا ہے؟ اپنے گفتار میں، اپنے کردار میں اللہ کی برہان. لوگ آپ سے پوچھتے ہیں اللہ کہاں ہے، اللہ نظر نہیں آتا، اللہ کو کیسے جانے، اللہ کو کیسے پہچانے، اللہ کے ہونے کی کیا آرگیومنٹ ہے؟ تو ایک مسلمان اللہ کے ہونے کی آرگیومنٹ ہے. ایک مسلمان کا کیریکٹر اور ایک مسلمان کے اسپیچ، جو وہ بات چیت دوسروں سے کرتا ہے، اپنی زبان جس سے وہ لوگوں میں پہچانا جاتا ہے، یہ دونوں چیزیں اللہ میاں کے ہونے کی آرگیومنٹ ہیں. اس لیول کے اوپر ایک انسان کی، ایک مسلمان کی طاقت ہونی چاہیے. یہ پیچھے والے بچے پلیز سامنے دیکھیں کہ یہ اس لیول کے اوپر ایک مسلمان کی طاقت ہے کہ وہ ہر لیول کے اندر اللہ تعالیٰ کے ہونے کی دلیل ثابت ہو رہی ہے. آگے 4 کوالٹیز آ گئی. قہاری ہو، غفاری ہو، قدوسی ہو، جبروت. قہار، جو کسی کو پکڑ سکتا ہے، کسی پہ ظلم کر سکتا ہے. ظلم سے مراد ہے دہشت اپنی کسی پہ بٹھا سکتا ہے. اور کفار کو جو ہے وہ بتا سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اللہ اپنا قہر نازل کرے کسی پہ، غضب نازل کرنے والا. تو اللہ تعالیٰ کی یہ کوالٹی ہے. جو اللہ کے پیغام کے خلاف کھڑا ہو جائے، اللہ تعالیٰ ان کے سامنے قہار ہو جاتے ہیں. قہار بن کے ان پر برستے ہیں، ختم کرتے ہیں. قومیں پوری کی پوری ختم ہوئی ہیں. لوگ آپ نے اپنی زندگیوں میں سنا ہوگا کہ وہ اللہ میاں کے کیسے جو ہے وہ اللہ میاں کا قہر جو ہے وہ اس کے اوپر نازل ہوا. کسی شخص نے ایسی حرکت کر دی ہے، کسی ایسے لیول پہ چلا گیا. تو یہ قہاری وہ پہلی کوالٹی ہے اللہ تعالیٰ کی. یہ 4 کوالٹیز وہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ یہ صرف اللہ کی کوالٹیز نہیں ہے، یہ اللہ کے بندے کے اندر بھی اسی طرح کوالٹی ہونی چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ اللہ کے خلاف کھڑے ہونے والوں کے اوپر قاہر ہو سکتے ہیں، قہار ہو سکتے ہیں، تو اللہ کا بندہ بھی جو ہے وہ جو اللہ کے خلاف کھڑا ہوگا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہوگا، اس کے سامنے اس میں سوچنے کی بات ہی نہیں ہونی چاہیے، اس میں آرگیومنٹ ہی نہیں ہونے چاہیے کہ پھر اللہ کا بندہ بھی قہار ہو کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، قہار بن کے لڑنے کی پوزیشن میں آئے گا. جو آپ کے کالج کے اندر جب کوئی ایونٹ ہوتا ہے، جو ایک پرٹیکولر آیت کی جب تلاوت کی جاتی ہے، یا جو آپ کے ایڈمن بلاک کے اندر جو لکھی ہوئی بھی ہے، جس میں جنگ کی تیاری کا کہا گیا ہے کافروں سے لڑنے کے لیے، تاکہ دھاک جماؤ تم ان کے اوپر، تاکہ ان کے اوپر دھاک بیٹھے تمہارے گھوڑوں کی. یہ حکم ہے آپ کو، اللہ کا حکم ہے کہ اس طاقت میں ہم نے ہمیشہ اپنے آپ کو رکھنا ہے کہ ہمیں اگر قہار بننے کی ضرورت پڑے تو اسی مومنٹ میں آپ قہار بن سکیں. یہ پہلی کوالٹی ہے قہار. دوسری غفار، غفاری، درگزر کرنے والا، آسانی کرنے والا، بخش دینے والا. ایک طرف قہار ہے، لیکن ایک طرف اگر اپنے دوستوں میں بیٹھے ہیں یا اپنی قوم میں بیٹھے ہیں، اپنے لوگوں میں بیٹھے ہیں، اور کسی نے کوئی آپ کے ساتھ کوئی غلطی کر دی ہے، کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کر دی ہے، تو آپ اس کے ساتھ غفار ہیں، اس کے ساتھ قہار نہیں ہے. یعنی قہار آپ نے صرف اس کے لیے آپ قہار ہے جو اللہ کے سامنے جو ہے وہ
غلط کلمہ یا ظلم کا کلمہ بلند کرتے ہیں، اس کے سامنے آپ نے کلمہ حق بلند کرنا ہے. لیکن جو آپ کا ساتھی ہے کوئی کلمہ حق بلند کرنے والا، اس سے بھی تو آپ سے کوئی غلطی سرزد ہو سکتی ہے، یا آپ سے اس کی طرف کوئی غلطی سرزد ہو سکتی ہے. آپ کے بھائی ہوتے ہیں یا بہنیں ہوتی ہیں، وہ آپ کے ساتھ کبھی کوئی زیادتی کر دیتے ہیں. کبھی آپ کو لگتا ہے والدین نے میرے اوپر جو ہے وہ یہ کر دیا، یا آپ والدین کے ساتھ کر دیا کرتے ہیں. ان سب چیزوں میں یہ اللہ کی جو غفار ہونے کی کوالٹی ہے وہ اپنے اندر اتار کے لے کے آنی ہے کہ ہم نے درگزر کرنا ہے. چھوٹے سے غلطی ہوئی ہے، چھوڑ دو اس کو، نکالو، اس سے آگے بڑھو، معاف کرو، دل صاف کرو. اپنے اندر جو ہے وہ جمع نہ کرتے جاؤ وہ سارا کا سارا غم، غصہ، ہیٹ، جیلسی، ان کو جمع نہ کرتے جاؤ. جتنا زیادہ ہم یہ بیڈ کوالٹیز جمع کرتے جائیں گے اتنی زیادہ ہماری گڈ کوالٹیز کی جو فورس ہے وہ کم ہوتی جائے گی. تو یہ دو کوالٹیز پہلے آ گئی، قہار ہونا اور غفار ہونا. قدوس، ٹاپ آف دا لائن، تمام عیبوں سے پاک، سب سے اوپر، سب سے اعلیٰ. قدوس، جس کی شان ہی سب سے نرالی ہے. یہ قدوس ہونا بھی صرف اور صرف اللہ کی کوالٹی نہیں ہے، یہ اللہ کے بندے کی بھی کوالٹی ہونی چاہیے. کہ یہ ایک مرد مسلمان اگر کوئی بن رہا ہے تو مسلمان بھی اپنے آپ کو وہ اتنا ٹاپ پہ رکھے کہ وہ بے نیاز ہو باقی ساروں سے، اس کو فکر کی ضرورت نہ پڑ رہی ہو باقی سب کی. اور یہی قدوس ہی کی دوسری آپ سمجھ لیجئے سائیڈ ہے جو ہے جبروت، ٹاپ کوالٹیز والا. یعنی ہم نے ٹاپ کوالٹیز والا بننا ہے، بے نیاز بننا ہے، رحم کرنے والا بننا ہے. اللہ کے سامنے کوئی کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سامنے قہار بننا ہے. یہ سب، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. ٹھیک ہے، آپ کی بیسک ہم نے بات وہاں سے شروع کر دی، ہنگر کی، فقر کی، وہ ساری کوالٹیز آ گئی. یہ ہے وہ اب کی لیسنز جو ہمیں سب کو پتہ ہونے چاہیے، جو آج ضروری بات ہے یہ ساری کی ساری، کہ اگر ہم نے اللہ کا بندہ بننا ہے تو پھر یہ والی چیزیں بننی پڑیں. یہ چار عناصر بھی اب جب آپ کے پاس آ گئے تو پھر اب یہ بندہ کہاں پہنچ جاتا ہے؟ ہم سایہ جبریل امی بندہ خاکی، neighbor of the pure Jibreel alayhi salam, this man made out of clay. مٹی کا بنا ہوا یہ انسان جبریل علیہ السلام کا ساتھی. کیا کہنے کا مطلب ہے یہاں؟ کہ تم اتنے اوپر کے پرواز والے ہو کہ ڈائریکٹ جہاں سے جبریل علیہ السلام تھاٹ لے کر پہنچا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، تم اس کے ساتھ فلائی کر سکتے ہو. یہ ہے وہ لیول جس پہ تمہیں کریٹ کیا گیا ہے. یہ جو فرشتوں کی کہانیاں ہیں یہ صرف کہانیوں کی حد تک نہیں ہے کہ جبریل علیہ السلام پیغام لے کر آئے اور بات ختم، پیسہ حاصل. یہ آپ کو یہ کوالٹیز دے کر بھیجا گیا ہے کہ آپ اس آسمان تک اور اس رب عرش عظیم تک آپ کی پہنچ ہے. اگر آپ مسلمان ہیں آپ کی پہنچ ہے. وہ آپ کے خدا ہیں، آپ کے رب ہیں، آپ کو پیدا کرنے والے ہیں، آپ کو ساری کوالٹیز دینے والے ہیں. تو وہ ایسے کیوں کریں گے کہ بھائی وہ اتنی کوالٹیز پیدا کر کے وہ کہیں نہیں جی ادھر سے اب آگے نہیں آ سکتا، بس یہ نیچے نیچے ہی رہے. حالانکہ فرشتوں نے انسانوں کو سجدہ کیا ہوا ہے، یعنی انسان ہونے کا مرتبہ فرشتے سے زیادہ ہے. انسان جس کو علم الاشیاء دیا گیا ہے، چیزوں کے نام سکھائے گئے ہیں، یعنی علم دیا گیا ہے، اس کو فرشتوں سے زیادہ بہتر بنایا گیا. چونکہ فرشتوں کو تو وہ علم نہیں دیا گیا، فرشتوں کو نام نہیں بتایا گیا، ان کو ایک ڈیوٹی دی گئی ہے. ہر ایک کو کوئی نہ کوئی ڈیوٹی دی گئی ہے، وہ اس ڈیوٹی پہ مامور. انسان ہے جس کو ڈیوٹی ہر چیز کی دے دی گئی ہے، ہر چیز کا علم دے دیا گیا ہے اور کہہ دیا گیا ہے تمہیں اس میں جہاں آگے جانا ہے تم جا سکتے ہو. یہ ہے وہ پہلی یہاں پر کوالٹی کہ آپ کو اس لیول پہ بنایا گیا اور آگے اس کو ایکسپلین کر دیا گیا ہے اس کا نہ شیمن، نہ بخارا، نہ بدخشاں. یہ دونوں سینٹرل ایشیا کے شہر ہیں. بخارا، بدخشاں، آپ نے سنا ہوگا سمرقند، یہ سارے مسلم سویلائزیشن کے شہر. کہ یہ ادھر تک پہنچ جانا یا اس شہر میں بسیرا کر لینا، اگر اس کو آج کی زندگی میں ٹرانسلیٹ کریں کہ لنڈن، پیرس یا نیو یارک میں جا کے میں نے اپارٹمنٹ لے لینا ہے، وہیں پہ رہنا ہے، یہ نہیں ہے تمہارا
تمہارا نشیمن تمہارا گھر تمہارا اللہ میاں کے پاس ٹاپ آف دی کیا کہتے ہیں اسکائز، وہاں پر جا کے بنا دیا گیا. تو وہاں پر اپنے گھر کو تلاش کرو، چھوٹے چھوٹے گھروں سے باہر نکل کے ان سے اوپر آ کر. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. کسی کو یہ بات نہیں پتا کہ جو یہ لگتا یہ ہے کہ یہ پڑھنے والا ہے، یہ جو قرآن مجید کو پڑھ رہا ہے، یہ دراصل قرآن خود ہے. قرآن خود ہے مسلمان. یعنی یہ جو مسلمان بیٹھے ہیں سامنے، آپ خود ہیں قرآن، اگر آپ یہ ساری چیزوں پر عمل کرنے والے. کیونکہ آپ کے دل پر اتارا گیا ہے نا قرآن، انسان کے دل پر اتارا گیا ہے قرآن. دل ہے قرآن کی مسند، تو آپ ہیں بائی ایکسٹینشن پورا قرآن. آپ کا گفتار، آپ کا کردار، آپ کی کوالٹیز قرآن ہونی چاہیے. ابھی تو آپ کی جو ہیں وہ اتنی ایسج جو اور فیتھ کے لوگ ہوتے ہیں ان سے اتنی انٹریکشنز نہیں ہے، کرسچنز کے ساتھ نہیں ہے، یا ہندوز کے ساتھ نہیں ہے، یا جیوز کے ساتھ نہیں ہے. لیکن جب آپ ان سے اپنی اپنی زندگیوں میں ملیں گے، آپ کے ان سے کام پڑھیں گے، کسی کا کاروبار ہوگا، کسی کا کلاس فیلو ہوگا، کسی کی ٹیچر ہوگی، جو جس بھی ریلیشن شپ میں ملیں گے، وہ لوگ تو قرآن نہیں نہ پڑھتے ہوں گے، وہ لوگ تو قرآن نہیں پڑھتے، تو ان تک قرآن کا پیغام کیسے پہنچے گا؟ ان تک قرآن کا پیغام آپ سے پہنچے گا، آپ کا کیریکٹر دیکھ کے، آپ کی زبان دیکھ کے، آپ کی عادات دیکھ کے ان کو پتہ چلے گا کہ یار قرآن کا پیغام کیا ہے. تو آپ خود ہیں قرآن. یہ صرف پڑھنے کی چیز نہیں ہے قرآن، یہ بننے کی چیز ہے. قرآن بننا پڑے گا. وہ ہم بنیں گے تو یہ مسلمان ہونے کا حق ادا کریں گے. قدرت کے مقاصد کا عیار اس کے ارادے. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ اس مسلمان سے کرواتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے کائنات تشکیل دی ہوئی ہے، وہ جو مسلمان کرنا چاہ رہا ہوتا ہے اس کے ارادوں میں نظر آ رہا ہوتا ہے. اور وہ کیا اللہ تعالیٰ کیا کروانا چاہ رہا ہے؟ دنیا میں بھی میزان، کیا ہے؟ دنیا میں بھی میزان، قیامت میں بھی میزان. بیلنس، میزان ترازو کو کہتے ہیں. آپ اس دنیا میں بھی ترازو بنا کر بھیجے گئے ہو، بیلنسڈ اپروچ لے کر چلنے والے بھیجے گئے ہو. اور قیامت میں بھی آپ کے ساتھ میزان تبھی کیا جائے گا، میزان آپ تبھی بنیں گے جب آپ میزان پر چل کے پہنچے ہوں گے وہاں. جو میں بار بار، یہ آپ سب تقریباً اب اس بات سے واقف ہیں کہ جب آپ کو ہم یہ والی بات میں بار بار بتاتا ہوں کہ ایک طرف علم ہے، ایک طرف جہاد ہے، ان دونوں کو درمیان میں رکھنے والی چیز ایمان ہے. کہ یہ علم ایمان جہاد کا کمبینیشن، یہ ہے وہ بیلنس کا طریقہ جو کہ ہم نے سیکھا ہے بڑوں سے، جس کو استعمال کیا گیا ہے، جس کے اوپر چلتے ہوئے ہم نے لوگوں کو کامیاب ہوتے ہوئے دیکھا کہ ایک طرف آپ نے نالج کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا. نالج کے اندر ہم لوگ سستی نہیں کر سکتے، سست روین کا شکار نہیں ہو سکتے، کاہلی نہیں دکھا سکتے، لیزی نہیں ہو سکتے. ہمیں علم حاصل کرنا پڑے گا اور ٹاپ آف دا ورلڈ جو نالج ہے کسی بھی چیز کا وہ حاصل کرنا پڑے. اور دوسری طرف جہاد سے بھی ہم ہاتھ نہیں دھو سکتے. ہم فزیکلی طاقتور ہونے سے بھی اپنے آپ کو علیحدہ نہیں کر سکتے. اس طاقت کو بھی ہم نے اپنے اندر سمونا ضروری ہے ہمارا، کہ ہم نے طاقتور انسان بننا ہے. اور اس سارے کے اوپر رنگ کس کا چڑھے گا؟ وہ اللہ کا رنگ چڑھے گا، جس کو ایمان کہتے ہیں. اللہ کا رنگ اس کے اوپر جب شامل ہوگا تو یہ ہماری سب کی سب چیز آٹومیٹکلی بیلنس ہو جائے گی. جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم. جگر لالا، لالا کہتے ہیں پھول کو، جگر ایٹ دی ہارٹ آف دی فلاور، ٹھنڈک جو پہنچاتی ہے چیز وہ شبنم ہے جب رات کو گرتی ہے. آپ نے دیکھا ہے سردیوں میں کہ ٹھنڈے ہوئے پڑے ہوتے ہیں سارے کے سارے آپ کے پودے پھول، وہ اوس گرتی ہے وہ سیدھا پھول کے اندر تک چلی جاتی ہے، جا کے وہ ٹھنڈک پہنچا دیتی ہے. یعنی مسلمان کیا ہے؟ وہ ایسا خوبصورت پیغام دینے والی چیز ہے کہ وہ اگر آپ دوستوں میں بیٹھے ہوں تو ایسی بات کریں کہ اگلے کا دل خوش ہو جائے. صرف جو ہے وہ یوں ہنس کے نہ نکل جائے، اس کا دل خوش ہو جائے. آپ اتنی پیاری بات اس سے کریں یار دل خوش ہو گئے. جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان. کہ پھر دوسری طرف تمہارے اندر قہار ہونے کی اور تمہاری طاقت کا یہ اندازہ ہو کہ کوئی کھڑا ہو تمہارے سامنے تو دل دہلے، دریا ہلے تمہاری قوت دیکھ کر. یہ لوگوں نے کر کے دکھائے.
دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. سامنے دریا ہوتے تھے اور گھوڑے اندر چڑھا دیتے تھے، وہ وہاں سے نکل جاتے تھے بغیر پرواہ کیے کہ پتہ نہیں سلپ ہوں گے یا کیا. چونکہ اللہ تعالیٰ کی جو طاقت ہے، نصرت ہے، وہ ان کے ساتھ ہوتی تھی. ان کے ذہن میں یہ کلیئر ہوتا تھا کہ میں نے اللہ کا کچھ غلط نہیں کیا تو اللہ میرے ساتھ کچھ غلط نہیں کریں گے. جب میں اللہ کے نام کے لیے نکلا ہوا ہوں، اپنی زندگی کا جو بھی آپ کے زندگی کا جہاد ہے، کچھ لوگوں کی زندگی کا جہاد ہوتا ہے صرف اپنی بہتری کرنا، کچھ کا جہاد ہوتا ہے اپنے بہن بھائیوں کا خیال کر کے ان کو اس لیول پر لے کے آنا، کچھ کا جہاد ہوتا ہے اپنے والد کا سہارا بننا کہ میں نے یہ چیز اس لیے کرنی ہے کہ میں نے اپنے والد کے لیے ایک طاقتور ترین سہارا بننا ہے. کچھ کا جہاد ہوتا ہے کہ میری مدر ہے صرف اور کوئی ہے نہیں، میں نے اپنی مدر کے ساتھ جو ہے وہ ایسی وفا نبھانی ہے کہ اس کو میں نے دنیا کی سب سے لکیسٹ خاتون بنا کر دم لینا ہے کہ وہ باقی جب اللہ کے سامنے بھی حاضر ہو تو کہہ سکے کہ ہاں میرا بیٹا جو ہے وہ واقعی اس نے میری زندگی میں بھی میری مدد کی اور میرے گزر جانے کے بعد بھی وہ میرے لیے دعا کر رہا ہے. کچھ کا پروفیشنلی جہاد ہے کہ اس نے پروفیشنلی کسی نے نکلنا ہے تو اپنا نام کمانا ہے، میجر جنرل لیفٹیننٹ جنرل لیول پر پہنچنا ہے، فلائی کرنا ہے تو جی ڈی پائلٹ بننا ہے، لائر بننا ہے تو میں نے سپریم کورٹ کے سامنے آرگیو کرنا ہے، انٹرنیشنل کورٹس میں جانا ہے، جسٹس کا بول بالا کرنا ہے، آرکیٹیکٹ بننا ہے تو میں نے ایسی ایک ہی بلڈنگ بناؤں گا لیکن ایسی خوبصورت بناؤں گا کہ وہ پوری دنیا سے آ کر دیکھے گی کہ یہ آرکیٹیکچرل مارول ہے. آرٹسٹ بننا ہے تو میری آرٹ جو ہے وہ دنیا کے سب سے بڑے میوزیمز میں رکھی جائے کہ پتہ چلے کہ اس سے بہتر جو ہے وہ آرٹ نہیں کی گئی. یہ ہر ایک کا مختلف جہاد ہے، تو اپنا اپنا جہاد ڈھونڈو، اپنا اپنا جہاد ڈھونڈو، اور جہاد ڈھونڈ کے اپنا مائنڈ سیٹ کلیئر کرو کہ یہ میری زندگی کا جہاد ہے، اس پر میں کمپرومائز نہیں کر سکتا، اس میں میں نے سب سے آگے نکلنا ہے اور اس میں مجھے کوئی آگے جانے سے روک نہیں سکتا. یہ اپنے لیے کلیئر کرو. یہ جو آخری عشرہ آ رہا ہے یہ اسی چیز کی تھاٹ کے لیے آ رہا ہے. ایک تو اس کے اندر آپ کے ساتھ آلریڈی ٹیچر شیئر کر چکے ہوں گے، پرنسپل صاحب کی بھی بات آ گئی کہ جو پہلا ہفتہ ہوگا آپ کی چھٹی کا، اپنی سارے آپ لوگ بکس اور چیزیں لے کر جائیں. عبادت اور پڑھائی ان دو چیزوں کے لیے یہ پہلا ہفتہ دیا جا رہا ہے، کوئی تھرڈ ایکٹیویٹی نہیں. جو نیکسٹ ویک ہے وہ ہے وہ چھٹی کا ہفتہ جس میں عید انشاءاللہ تعالیٰ آئے گی. تو اپنے آپ کو گیئر اپ کرو کہ یار میں عبادت، دن میں اپنی پڑھائی کرو تو رات کو اللہ سے مانگو عبادت میں کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری زندگی کا مقصد کلیئر کریں. جن کو نہیں کلیئر، جن کو کلیئر ہے 100 بسم اللہ اس پہ کام شروع کریں، لیکن جن کو نہیں کلیئر ہے وہ اللہ تعالیٰ سے عبادت کر کے دعا مانگ کے، ان راتوں کو خاص دعا کر کے کہ یا اللہ مجھے میری زندگی کا مقصد کلیئر کر دے، یا اللہ میری زندگی کا مقصد مجھے بتا دیجئے، یا اللہ میں اپنے مقصد پہ پورا ہوتا رہا ہوں. مقصد کا لفظ ہے جو آپ کو آپ کی خودی تک پہنچائے گا. تو یہ مقصد کی اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے جو آپ کو یعنی چاہے اس سے آپ نے ٹھنڈک والی فضا بنانا ہو اپنے گھر والوں کے لیے، چاہے آپ نے جو ہے وہ اللہ کے دشمنوں کے سامنے طوفان بننا ہو، یہ دونوں کوالٹیز آپ کے سامنے ہونے چاہیے. فطرت کا سرود ازلی اس کے شب و روز، سرود ازلی وہ گانا یا وہ ترانہ جو ہمیشہ سے بج رہا ہے، فطرت کا وہ گانا جو ہمیشہ سے بج رہا ہے. یہ کیا یہاں پہ بات ہو رہی ہے؟ فطرت کا سرود ازلی اس کے شب و روز، یعنی آپ کا دن اور رات جو ہے وہ جو اٹرنل پیغام آیا تھا لا الہ الا اللہ کا، جو سب سے پہلا پیغام تھا، آپ کے دن رات میں وہ نظر آئے. یہاں بڑی کی بات ہونے لگی ہے. میں فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئرس کو خاص طور پہ بتا رہا ہوں بیکاز یہ آپ کانسیپٹ بہتر سب سے گراسپ کر سکتے ہیں کہ آپ جو کر رہے ہیں، جو بھی زندگی گزار رہے ہیں، یہ جو میں مقصد کی بات کر رہا ہوں، اس کو ڈرائی نہیں ہونا چاہیے. یہ کوئی زندگی کا کٹھن مسئلہ بنا کر اس کے اندر نہیں ہم نے اترنا کہ یار اب کیا کریں گے، اب کیسے ہوگا. اس میں ایک لے ہونی چاہیے، اس میں خوبصورتی ہونی چاہیے، اس میں ایک مزہ ہونا چاہیے، اس میں ایک ردھم ہونی چاہیے، اس میں آپ کو خود اس مقصد کی طرف جاتے ہوئے مزہ آ رہا ہونا چاہیے. اگر آپ خود اس کو انجوائے نہیں کر رہے، آپ کا دل اب اس کی سچائی پہ گواہی نہیں دے رہا، تو پھر وہ آپ کا مقصد نہیں ہے.
اس کو اور فائن ٹیون کرنا ضروری ہے. فطرت کا سرود ازلی اس کے شب و روز آہنگ میں یکتا صفت سورہ رحمان. آہنگ میں یکتا یعنی آواز میں اپنی لے میں. گانا آپ نے سنا ہے کبھی یا کوئی چیز, یا آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو اس میں ایک تکرار یا ایک لے ہوتی ہے کہ ایک لفظ کا بار بار آنا جو ہے وہ اس چیز کو آپ کے اندر انگرین کر دیتا ہے. آہنگ میں یکتا صفت سورہ رحمان. کیا ہے وہ آیت جو سورہ رحمان میں بار بار آئی ہے؟ آئیے بار بار, چونکہ بتایا گیا ہے کہ یہ کتنا امپورٹنٹ میسج ہے, بتایا گیا ہے کہ کتنا امپورٹنٹ اس لیول سے تمہارا رشتہ ہے جو تم نے اپنے اللہ رب العزت کے ساتھ رکھنا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. مطلب تم بتاؤ تو صحیح کہ تم کیا آرگیومنٹ لے کے آ سکتے ہو, تم بتاؤ تو صحیح, تم سوچو تو صحیح. یہ انداز ہے نا, یہ کیا خوبصورت انداز ہے, یہ کیا خوبصورت انداز ہے, یہ آپ کو کہیں اور نہیں ملتا. یہی خوبصورت انداز ایک مسلمان کی زندگی ہے کہ آپ سے کوئی بات کرے تو وہ کہے یار کیا خوبصورت طریقے سے اس نے بات بتائی ہے, کیا خوبصورت طریقے سے اس نے پیغام پہنچایا ہے. یہ وہ لیول ہے جس کے اوپر اپنے آپ کو رکھنا ہوگا کہ سورہ رحمان جیسی آہنگ یا سورہ رحمان جیسی جو کوآرڈینیشن ہے لائف کے اندر وہ ہمیں اپنی چیزوں میں رکھنی پڑے گی. بنتے ہیں میری کارگاہ فکر میں انجم, لے اپنے مقدر کے ستارے کو تو پہچان. یہ اللہ آخر میں علامہ نے اپنے بارے میں ایک بات کر دی ہے کہ کارگاہ فکر, بنتے ہیں میری کارگاہ فکر میں انجم. میرا یہ جو فکر کا کارخانہ ہے, ٹھیک ہے, فیکٹری آف تھاٹ ہے, اس میں ستارے پیدا کرتا ہوں, تارے پیدا کرتا ہوں, ستارے پیدا کرتا ہوں. یہ آپ کو وہ آخری پیغام دے کے ختم کر رہا ہے. بنتے ہیں میری کارگاہ فکر میں انجم, بن رہے ہیں. میں یہ دیکھو, یہ آپ کو میں نے ابھی کوالٹیز بتائی ہیں, تو کتنی ڈفرنٹ ڈائمینشنز ہیں پروفیشنل لائف کی, پرسنل لائف کی. ہر ایک کے حساب سے جو جس طرف جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے. تو یہ وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ طرح طرح کا ستارہ میری فکر انجم میں, کارگاہ فکر میں پڑا ہوا ہے. یعنی میرے کلام میں پڑا ہوا ہے, میری کتاب میں پڑا ہوا ہے, میرے پیغام میں پڑا ہوا ہے. تو میری اس فیکٹری آف سٹارز میں سے لے اپنے مقدر کے ستارے کو تو پہچان. خود آؤ, ڈھونڈو کہ تمہاری ڈیسٹنی کا ستارہ کون سا ہے, اس کو پہچانو اور وہ بن جاؤ, تم وہ ہو. اور یہ اتنی کلیئر اس کے اوپر یہ والی تھاٹ ہے کہ اللہ تعالی, علامہ اقبال نے واقعی اتنی ڈائنامک ہے کہ یہ صرف اور صرف جو ہے وہ شاعری کا تو نام ہے نہیں. یعنی آپ لوگوں کو سب کو پتہ ہونا چاہیے, جب اب آپ لوگ آگے جائیں گے تو یہ والا بے شک یہ جملہ یاد رکھ لیجئے گا. کسی کے سامنے اگر کوئی بات کرے تو آپ کو جب باہر نکلیں گے تو لوگ یہ والی بات کہتے ہیں کہ شاعر مشرق تھے علامہ اقبال. سنا ہوا یہ لفظ, یا یہ کہتے تھے, یا یہ کہیں گے کہ پاکستان کے قومی شاعر. جی, تو یہ آج آپ ساروں کا میں ایک, آپ سمجھ لیجئے, مغالطہ دور کرنا چاہتا ہوں. یہ جو ایک ہماری مسکنسیپشن ہے اس کو میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں. علامہ اقبال ایک ولی اللہ تھے. علامہ اقبال ایک ولی اللہ تھے جو کہ ایک شاعر بھی تھے. آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ فرق سمجھ آ رہا ہے؟ فرق سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں؟ یہ وہ کی فرق ہے جو آپ سب کو سمجھ آنا چاہیے. ایک ولی اللہ تھے جو کہ ایک فلاسفر بھی تھے, ایک لائر بھی تھے, ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ بھی تھے, ایک اکانومی پہ لکھنے والے بھی تھے, ایک فادر بھی تھے, ایک ہسبینڈ بھی تھے, ایک بیٹے بھی تھے, ایک شاعر بھی تھے. یہ ساری شاعر ان کی صرف ایک پہچان ہے, کئیوں میں سے ایک جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. دراصل وہ ایک ولی اللہ تھے. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں اور اتنے زیادہ کنوکشن کے ساتھ کیوں کہہ رہا ہوں, کیونکہ آپ نکال لیجئے ان کی پروز, کون سا ایسپیکٹ ہے اسلام کا اور پرسنل لائف کا جس میں آپ کو تکلیف ہو رہی ہو یا آپ کی نیشن آپ کو لگ رہی ہو کہ آج ہماری قوم جو ہے وہ زوال کا شکار کیوں ہے. وہ صرف ایسی باتیں نہیں ہیں, یہ جو ہیں وہ بڑے ڈیلیبریٹ لیسنز ہیں اس کے اندر جو علامہ اقبال کی طرف سے دیے گئے ہیں, جو کہ ہم نے سب نے حاصل کرنے ہیں وقتاً فوقتاً.
جو کہ آپ کو مل سکتے ہیں. جو جو اس کے اندر شغف رکھتا ہے جیسے جیسے اس کے اندر آتا جائے گا اس کو نظر آتا جائے گا کہ کیا خوبصورت باتیں اردو سے لے کر فارسی تک اور فارسی سے لے کر انگریزی تک اور شاعری سے لے کر لیکچرز تک اور لیکچر سے لے کر خطوط تک ایک ایک چیز نکال لو علامہ کی، ہر چیز کے اندر سے آپ کو ایک ڈفرنٹ تھاٹ مل جائے گی اور آگے بڑھنے کا ایک اور راستہ مل جائے گا. ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. ہمسایہ جبریل امی بندہ خاکی، اس کی ہے اس کا نشیمن نہ بخارا نہ بدخشاں، فطرت کے مقاصد